اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ الطاہرین۔ انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں ہمارا موضوع ہوگا زکوٰۃ اور خمس، خصوصاً زکوٰۃ۔ اور ہم نے پہلے بھی آپ سے مینشن کیا تھا، یہ جو سیریز ہم نے بنائی ہے خصوصاً ہمارے بزرگ حضرات کے لیے، تو اس میں ہم صرف وہ چیزیں فوکس کر رہے ہیں جو بڑی اہم ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تک ہم نے جتنی بھی چیزوں پہ فوکس کیا وہ سارے عقائد پہ تھے۔ آج انشاءاللہ ہم فوکس کریں گے ایک ایسے موضوع پہ جو عمل میں آتا ہے، یعنی عقائد سے ہٹ کے، یا آپ کے فقہ میں کہہ لیں یا عمل میں کہہ لیں۔ اور اس پہ ہم صرف ایک ہی ایپیسوڈ کریں گے، کیونکہ ویسے تو بہت سی چیزیں ہیں جو ریفارم کی جا سکتی ہیں، جس میں اصلاح کی جا سکتی ہے، مگر ہم جیسے ہم نے کہا تھا ہم صرف ان چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں جو بہت خاص ہیں ہماری سیلویشن کے لیے، ہماری آخرت کے لیے، ہمارے بزرگ کے لیے، جب وہ اس دنیا سے نکل کے آگے چلے جائیں گے، ہم خود جب ہم اس دنیا سے نکل کے آگے چلے جائیں گے، کہ وہ چیزیں جس سے جو ہے ہمیں کافی امپیکٹ ہو سکتا ہے اور ہوگا، تو وہ ہمارا فوکس ہوگا، اور خصوصاً ہمارے بزرگ حضرات کے لیے۔ اس لیے ہم نماز جمعہ پہ بھی فوکس نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ نماز جمعہ فرض ہے، اس میں جانا چاہیے، مگر ہم اس پہ ایپیسوڈ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ بہت سے ہمارے بزرگ ہیں کہ ان پہ نماز جمعہ جو ہے فرض نہیں ہے، کیونکہ جو ہے ان کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے، ان کی ہیلتھ کنڈیشن ایسی نہیں ہے، ان کی اور کنڈیشنز ایسے نہیں ہے کہ دے ول بی ایبل ٹو میک اٹ۔ ہم صرف وہ چیزیں فوکس کر رہے ہیں جو ان کے لیے ایبسولوٹلی ضروری ہے، اور ہم اسے کنڈینس کر کے جو ہے صرف چند گھنٹوں میں رکھ رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی ایپیسوڈز بنے، یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے، تو جیسے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ سب جمع کر کے آپ کے لیے صرف چند گھنٹے بنیں گے، 7 یا 8 یا 9 گھنٹے، اس سے زیادہ نہیں، دا ہول سیریز۔ تو ہم نے اس لیے اسے اس طریقے سے کیا کہ جو ہے اس میں ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں، آپ کے وقت کی احترام، آپ کا وقت کا احترام کریں انشاءاللہ۔ تو وداؤٹ فردر ایڈیو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور اپنی ٹاپک پہ آئیں گے۔ تو آج کا موضوع ہے زکوٰۃ اور خمس، اور زکوٰۃ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی ضروری ہے، کئی دفعہ آیا ہے، کم سے کم 27 ٹائمز قرآن میں آیا ہے، عموماً جو ہے نماز کے ساتھ جو ہے جڑتا ہوا آیا ہے، صلاۃ و زکوٰۃ، صلاۃ و زکوٰۃ۔ اور یہ جوڑ جو ہے آبویسلی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی کچھ کرتا ہے تو پرپسفلی کرتا ہے، اس کی جو ہے اس کے پیچھے جو ہے ایک حکمت ہوتی ہے۔ تو اس میں کیا حکمت ہے؟ ایک جواب یہ ہو سکتا ہے جو امام الرضا علیہ السلام نے دیا، جب انہوں نے بتایا کہ جس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہے اس کی نماز قبول نہیں ہے، اور ہمیں ویسے بھی پتہ ہے کہ جس کی نماز قبول نہیں ہے تو جنت کیسے جا سکتا ہے؟ نماز تو سب سے پہلا سوال ہوگا، آپ کے اعمال میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا، یعنی عبادات میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ تو اگر جو ہے آپ کی نماز قبول نہیں ہے تو پھر آپ کا جنت میں جانا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نماز کے بغیر تو شفاعت بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ نہ صرف نماز بلکہ نماز جو ایک اچھی طریقے کی نماز ہو، کیونکہ امام صادق علیہ السلام نے جیسے بیان کیا جب آپ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے، کہ جس نے اپنے نماز کو جو ہے پہ دھیان نہیں دیا، یہ نہیں کہا کہ جس نے نماز نہیں پڑھی، یہ کہا جس نے اپنی نماز پہ دھیان نہیں دیا، تو اس کے لیے ہماری شفاعت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے زکوٰۃ نہیں دی، جس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوئی، یہ بھی نہیں کہ جس نے زکوٰۃ نہیں دی نیسیسریلی، مگر جس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوئی تو جو ہے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ تو بالکل جو ہے روٹ سے جو ہے ہماری سسٹم نے نکال دی۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، آپ نے زکوٰۃ دی؟ کب دی؟ کتنی کی زکوٰۃ دی؟ یا پھر آپ سے یہ بتایا گیا کہ آپ پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو بار بار جو قرآن کہہ رہے ہیں زکوٰۃ نماز، زکوٰۃ نماز، نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ، اور somehow ہو سکتا ہے کہ آپ بہت مالدار ہوں اور آپ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو we are gonna discuss about this today انشاءاللہ۔ مگر زکوٰۃ سے پہلے انشاءاللہ میں خمس کا ذکر کروں گا، کیونکہ جو ہے ہمارے سسٹم میں جو شیعہ کمیونٹیز ہیں اس میں اگر آپ فائنینشیل آبلیگیشنز کے بارے میں بات کریں گے، دینی فائنینشیل آبلیگیشنز، تو بغیر خمس کے بارے میں ذکر کیے ہوئے جو ہے آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ 90% آف بیانات
جب بھی فائنینشیل ایشوز پہ ہوتے ہیں ہمارے سسٹم میں وہ خمس پہ ہوتے ہیں. 90% آف دا کوشچنس 90% پلس آف دا کوشچنس خمس کے بارے میں ہوتے ہیں. 90% آف دا بیانات خمس کے بارے میں ہوتے ہیں. 90% آف دا ڈرانا جو ہوتا ہے ممبر سے لوگوں کو کہ جو ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اگر آپ نہیں دیں گے, وہ خمس کے بارے میں ہوتا ہے. زکوٰۃ کے بارے میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, سب کچھ خمس کے بارے میں ہوتا ہے. تو یہاں آپ خمس کے بارے میں ذکر کر بغیر ذکر کیے ہوئے اس کے بارے میں آگے نہیں بڑھ سکتے, اور بڑھنا بھی نہیں چاہیے. اس معاملے کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ یہ کیا ڈائیکاٹمی ہے کہ بار بار خمس کے بارے میں کہا جاتا ہے, زکوٰۃ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جاتا ہے. مگر اس سے پہلے کہ ہم خمس پہ آئیں, میں ایک اور بات ایڈریس کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ بات جو ہے آلویز آتی ہے اور آئے گی, یہاں پہ بھی آئے گی. جب ہم یہ بیان کریں گے تو آپ کے دماغ میں بھی آئے گی, اور بہت سے جو لوگ ہیں جو کریٹکس ہیں وہ سب سے پہلے اسی بات کو لاتے ہیں. کس بات کو؟ یہ کہ یہ معاملہ فقہی ہے, یہ اور جتنے فقہی معاملے ہوتے ہیں اس میں جو ہے تقلید واجب ہے, آپ جو ہے اپنے مرجع کی تقلید کریں, کسی کو سننے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس بات کو ہم سب سے پہلے ایڈریس کرنا چاہیں گے, کیونکہ دیر از نو پوائنٹ موونگ فارورڈ جب تک پہلے یہ بات ایڈریس ہو. تو آئیں ہم آپ کو قرآن کی طرف لے جاتے ہیں. سورہ توبہ کی 31 آیت, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے, ہمیں بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں. اور اتنی جو آیتیں بنی اسرائیل کے بارے میں اور اہل کتاب کے بارے میں آئی ہیں, اس لیے آئی ہیں کہ ہمیں بھی جو ہے سکھایا جائے کہ ہم وہ غلطیاں نہیں کریں جو بنی اسرائیل کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے لوگ تھے جنہوں نے اپنے سورہ توبہ کی آیت 31 اپنے علماء کو, اپنے ریبائز کو, اپنے مونکس کو جو ہے اور عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے ارباب لیا. they took them as Lord, رب جیسے لیا. حالانکہ جو ہے ان سے کہا گیا تھا کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو, اور وہی ایک خدا ہے, اس کے علاوہ اور نہیں ہے, مگر جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے شریک کرتے ہیں. تو جب یہ آیت آئی تھی, یہ بہت مشہور واقعہ ہے, اہل سنت میں بھی ہے اور اہل تشیع میں بھی ہے, کہ لوگوں نے آ کے کمپلین کیا, جو ایک پرسن تھا جو پہلے یہودی تھا پھر وہ کنورٹ ہو گیا, اس نے کمپلین کی کہ مگر ہم ایسے نہیں کرتے تھے, اور جو ہمارے بھائی بہن ہیں وہ ایسے جو ابھی تک جو ہے یہودی ہیں, یا یہ کہیں کہ یہ آیا کیونکہ جو ہے اس میں عیسیٰ ابن مریم کا بھی علیہ السلام کا بھی ذکر آ رہا ہے, تو جو عیسائی ہیں تو وہ ایسے نہیں کرتے ہیں کہ اپنے علماء کو جو ہے وہ رب کے طور پہ لیتے ہیں, کیونکہ عبادت تو وہ صرف ایک خدا کی کرتے ہیں, کم سے کم یہودی ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو اس کا جو ایکسپلینیشن دیا, اس میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے, امام صادق علیہ السلام کی بھی حدیث ہے اس کے بارے میں, اور دونوں وہی چیز بیان کر رہی ہیں کہ یہاں پہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات کو آگے رکھ رہا ہے کہ آپ جب علماء کی وہ باتیں فالو کرتے ہیں جو قرآن سے ٹکراتی ہیں, یعنی کہ یہ آیت جو ہے بنی اسرائیل کے بارے میں تھی, وہ چیزیں جو تورات سے ٹکراتی ہیں ان کے زمانے میں, یا کہہ لیں نبی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جو انجیل سے ٹکراتی ہیں, تو ہمارے لیے وہ ہوگا جو قرآن سے ٹکراتی ہیں. تو جب وہ باتیں فالو کر رہے تھے جو ان کی کتاب, جو خدا کی بھیجی ہوئی کتاب تھی, اس سے جو ہے ان کی باتیں جب ٹکرا رہی تھیں, واضح واضح آیاتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, اور جو علماء ان کے اس وقت کے علماء تھے ان کی باتیں خدا کی بھیجی ہوئی کتاب سے ٹکرا رہی تھی, تو آپ نے جو ہے خدا کی بھیجی ہوئی باتیں جو ہے چھوڑ دیں اور علماء کی باتیں پکڑ لیں. اور جب آپ ایسے کریں گے تو آپ نے جو ہے شرک کر لیا, کیونکہ آپ کو صرف جو ہے خدا کی بھیجی ہوئی کتاب اسے آگے رکھنی چاہیے تھی ایز پرائمری صرف وہ ہے, باقی سب جو ہے سیکنڈری آتا ہے, وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس سے جڑتی ہوئی چلیں گی یا نہیں چلیں گے, کیونکہ خدا نے جو ہے صرف اپنی کتاب کی حفاظت کے بارے میں بتایا ہے, باقی جتنے سورسز ہیں وہ کویسچنیبل ہیں, وہ آپ انہیں فالو کریں ایز لانگ ایز وہ جو ہے قرآن کے ساتھ چلتی چلتی آگے بڑھتی جائیں, اور جہاں وہ قرآن سے ٹکرائیں تو آپ انہیں چھوڑیں اور قرآن سے جو ہے قرآن کی ہدایت کو پکڑ لیں. اور یہی بات اہل بیت علیہ السلام نے بتائی اپنی احادیث کے بارے میں کہ جو آپ کو ہماری حدیث ملیں
کہ جو ہے وہ قرآن کے ساتھ چلتی جا رہی ہیں, آپ سمجھ لیں یہ صحیح ہے اور انہیں فالو کریں. اور جو آپ کو ملے, آپ کو بتایا گیا کہ یہ حدیث ہماری طرف سے ہے اور آپ دیکھیں کہ وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے, تو اسے آپ چھوڑ دیں, کیونکہ ہم کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے جو قرآن سے ٹکرائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گاڑی ہوئی حدیث ہے اور یہ جھوٹی حدیث ہے اور اسے آپ پھینک دیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو اسٹک ٹو دیٹ. تو اگر علماء آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے, تو آپ یہ نہیں سمجھے کہ آپ بچ جائیں گے یوم القیامہ پہ, کہ اگر جو ہے یوم القیامہ پہ جو ہے یہ بات آ گئی کہ زکوٰۃ آپ پہ تھی, آپ نے کیوں نہیں دی, اور آپ سمجھیں کہ میں بچ جاؤں گا کیونکہ جو ہے میں یہ کہہ دوں گا کہ میں نے تو فلانا صاحب کی تکلیف کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہے تو میں نے زکوٰۃ نہیں دی, تو آپ ان صاحب سے پوچھیں. نہیں, اللہ ان صاحب سے نہیں پوچھے گا, ان صاحب سے تو پوچھے گا, مگر آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے یہ شرک کیوں کیا, کہ جب واضح واضح آپ کے سامنے یہ بات تھی کہ اسلام کے جو ہے بنیادی حکم ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں, اپنے مال پہ زکوٰۃ دیں, اور آپ نے نہیں دی اور آپ ان صاحب پہ باندھنا چاہ رہے ہیں. ان صاحب کو تو پکڑا جائے گا, آپ کو بھی پکڑا جائے گا, دونوں کو پکڑا جائے گا. تو کوشچن صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ کیا واقعی یہ رولنگ جو ہے زکوٰۃ کے بارے میں کہ آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہے, آپ کے مال پہ, آپ کے ڈالرز پہ, روپیز پہ, شلنگز پہ, پاؤنڈز پہ, فرینکس پہ, ڈاش مارکس پہ, وٹ ایور کرنسی یو یوزنگ, کہ اس پہ جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے, کیا یہ بات قرآن سے ٹکرا رہی ہے, کیا یہ بات دین سے ٹکرا رہی ہے, یا یہ بات صحیح ہے, بات غلط ہے یا صحیح ہے. تو یہ ہمارا موضوع ہوگا انشاءاللہ آج کا. مگر اس سے پہلے کہ ہم زکوٰۃ پہ جائیں, ہم تھوڑا سا خمس پہ بھی ذکر کر دیں گے, اور ہم یہ بتا دیں in continuation in that verse, سورہ توبہ کے verse 31, کہ امام صادق علیہ السلام نے جیسے فرمایا کہ یہ اس لیے کیا جا رہا تھا, لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ آپ جو ہے ایسی چیز علماء کی فالو نہیں کرے کہ جو خدا نے حلال کر دی انہوں نے حرام کر دی, یا کوئی ایسی چیز جو خدا نے حرام کر دی انہوں نے حلال کر دی. تو بی ویری کیئرفل کہ اگر کوئی بات واضح ہے کہ یہ حلال ہے خدا کی طرف سے, اور علماء جو ہے اسے حرام قرار دے رہے ہیں, یا کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضرورت, یعنی کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرو یا یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, اسپیشلی اگر کوئی چیز فرض ہے, that's what I was trying to do. اگر کوئی فرض ہے اور وہ کہیں کہ نہیں آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو you have to be warned on that. You have to be very careful. اس کے بارے میں آپ بہت کیئرفل ہوں. یا کوئی ایسی چیز قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے حرام ہے اور وہ کہہ رہے ہیں اسے کرو یا آپ اسے کر سکتے ہیں, تو you have to be very careful on that as well. تو خمس اور زکوٰۃ کا بھی اس میں جو ہے دونوں چیزوں کا جو ہے آ جاتا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا. زکوٰۃ یعنی آپ کے مال پہ, آپ کی کرنسی, آپ کے پیسے پہ. اوکے, تو ہم جو ہے اسے کمپلیٹ براڈ سینس میں نہیں لے رہے ہیں. ہمارا فوکس جو ہے اس پہ ہوگا جو مین ہوگا, کیونکہ 90% پلس جو لوگوں کے زکوٰۃ ہے وہ ان کے جو ہے پیسے پہ ہوتا ہے. سو ہم فارمرز کے بارے میں ذکر نہیں کریں گے, دیٹ از ناٹ آور سبجیکٹ. ہم اس پہ فوکس کریں, اس 90% پہ جو پیسے پہ ہوتا ہے, جس پہ جو ہے زکوٰۃ نہیں دی جا رہی ہے. اور خمس میں بھی ہمارا فوکس یہ نہیں ہوگا کہ ساری چیزیں جو خمس کی ہیں, مثال کے طور پہ مین چیز جو ہے وہ مال غنیمت, جب جہاد ہوتا ہے اور ایک جنگ ہوتی ہے غیر مسلمین کے ساتھ, جو جس کی بیسس جو ہے وہ جہاد ہے, اس جنگ ہو رہی ہے ود رسپیکٹ ٹو دین, جیسے کوئی مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف کوئی گروہ کھڑا ہوا اور اس نے جو ہے ان کے خلاف جو ہے قتال کیا, جنگ کی, اور جو ہے پھر مسلمانوں نے جہاد کیا اور پھر جو ہے انہیں مال غنیمت اس جنگ میں سے ملا, تو اس پہ خمس ہے. تو ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. یا جو ہے بعض حدیث میں آتا ہے کہ مائنز اینڈ منرلز یا پرلز فرام دا سی, اس کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم. ہمارا فوکس خمس میں جو ہے صرف وہ ہے جو 90% پلس جو کہا جاتا ہے, ممبروں سے کہا جاتا ہے, اور آپ سے جب کہا جاتا ہے کہ آپ خمس دیں تو آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی جنگ کی مال غنیمت سے جو ہے خمس دیں, نہ یہ آپ سے جنرلی کہا جا رہا ہے کہ مائنز اینڈ منرلز اینڈ پرلز ان دا سی اینڈ آل دیٹ. آپ سے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جو سیونگز ہے اس سیونگز میں سے 20% آپ کو خمس دینا ہے. تو اگر جو ہے آپ کی سیونگز ہوئی سال کی اور اس پہ جو ہے آپ نے کبھی اس سیونگز پہ خمس نہیں نکالا ہے,
تو آپ کو اس سیونگز میں سے جو ہے 20% جو ہے نکال کے جو ہے خمس کے یہ دینا ہے. تو اس پہ جو ہے ہمارا فوکس ہے. کیا یہ واقعی صحیح ہے یہ بات؟ اگر یہ بات صحیح ہے تو ہم آپ سے ایک سوال پوچھیں گے جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے اہل ممبر سے پوچھیں. جو لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ خمس دیں اور آپ دینا, ہم اس کے خلاف نہیں ہے بائی دا وے. اگر آپ خمس دینا چاہ رہے ہیں آپ دیں, دیر از نو پرابلم. کوئی بھی چیز جو ہے اگر ایکسٹرا ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اور آپ دے رہے ہیں وہ تو اچھی بات ہے, کیونکہ جو ہے اگر جو ہے وہ فرض بھی نہیں ہے آپ کے اوپر, اگر مستحب بھی نہیں ہے, آپ ایک اچھے کاز کے لیے دے رہے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, نو پرابلم. مگر یہ کہنا کہ جو نہیں دے رہا ہے وہ مصیبت میں, وہ بھی غلط ہے, کیونکہ جو ہے یہ ہے ہی نہیں. اور کیوں نہیں ہے آپ کے سامنے جو ہے ہم سوال پیش کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, پیغمبر کے علیہ السلام کے زمانے میں, کیا لوگ اپنی سیونگز پہ خمس دے رہے تھے؟ مدینہ کے جو لوگ ہیں جہاں پہ جو ہے سارا قرآن نازل ہو رہا تھا آفٹر پروفیٹ ہیڈ اسٹیبلشڈ ہز اسٹیٹ, اور جہاں پروفیٹ جو ہے وہ لوگوں کے بیچ میں جو ہے اپنی زندگی گزار رہے تھے, ان کے سب سے کلوز صحابی ان کے گول گول تھے, ان کے اہل بیت ان کے گول گول تھے, اور پوری قوم, سینٹر قوم, کیپٹل سٹی جو ہے ان کے گول گول تھی, وہاں کے لوگ خمس دے رہے تھے یا نہیں؟ There is nothing, not even a single evidence, ایک حدیث بھی آپ کو نہیں ملے گی کہ جو ہے وہ لوگ خمس دے رہے تھے. اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ خمس کا جب معاملہ آتا ہے تو آپ کتنے سوالات پوچھتے ہیں علماء سے, اہل منبر سے, اور کتنے جو ہے جوابات آتے ہیں مراجع کرام سے اور اہل منبر سے, جواب آتے ہیں آپ کے لیے خمس کے متعلق, کتنے مسئلے آتے ہیں, کتنے مسئلوں کے پوچھے جاتے ہیں, کتنے مسئلوں کے جواب دیے جاتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سوال بھی نہیں اس کے بارے میں. How can that be? اگر یہ ہوتا, اگر یہ فرض ہوتا, یہ بات فرض ہوتی, تو وہ کہاں ہیں وہ سارے سوال؟ زکوٰۃ کے بارے میں تو بہت سی چیزیں ریکارڈڈ ہیں, کیونکہ زکوٰۃ فرض تھی, لوگ دے رہے تھے, کلیکٹ بھی کی جا رہی تھی. مگر خمس کوئی نہیں دے رہا تھا, نہ اس کے بارے میں کوئی پوچھ رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ ہے ہی نہیں. امام علی علیہ السلام کے زمانے میں آئے, جب وہ خلیفہ تھے, 4 سال خلیفہ رہے ہیں وہ کوفے میں. کوفے کے لوگوں سے آپ پوچھ لیں, کوفے کے یعنی ریسورسز میں آپ جائیں, کیا کوفے کے لوگوں میں سے کوئی ایسا تھا جو خمس دے رہا تھا؟ کوئی نہیں, کوئی خمس نہیں دے رہا تھا اپنی سیونگز پہ. نہ امام علی کہہ رہے تھے کہ خمس دو, نہ چارج کر رہے تھے, نہ وہ دے رہے تھے. نہ پروفٹ جو ہے مدینہ کے لوگ سے کہہ رہے تھے کہ خمس دو, نہ وہ چارج کر رہے تھے, نہ لوگ دے رہے تھے. It was a non-issue. Why was it a non-issue? کیونکہ ہے ہی نہیں, خمس آپ کی سیونگز پہ ہے ہی نہیں. تو یہ معاملہ کب آیا؟ آگے کے زمانے میں جو ہے کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ 10th امام علیہ السلام کے زمانے میں ان کے جو وکلاء تھے انہوں نے جو ہے یہ بات جو ہے لوگوں تک پھیلائی کہ آپ خمس دیں. اس میں جو ہے پھر جو ادر شیعہ گروپس ہیں انہوں نے جو ہے امامی شیعہ گروپ کو کرٹیسائز کیا کہ آپ کیا بدعات کر رہے ہیں, اور آپ کے جو پہلے کے امام ہیں انہوں نے تو کبھی خمس چارج نہیں کیا, حضور نے تو کیا ہی نہیں تھا, مگر آپ کے پہلے اماموں نے بھی نہیں کیا, اور آپ جو ہے ایک نئی چیز شروع کر رہے ہیں. تو اس میں 2 چیزیں آتی ہیں کہ کیا جو ہے 10th امام علیہ السلام جو ہیں وہ ایک نئی چیز شروع کر رہے تھے جیسے وہ کلیم کر رہے تھے کریٹکس اس زمانے میں کہ آپ ایک نئی بدعت شروع کر رہے ہیں, یا پھر یہ چیز وکلاء کی طرف سے آ رہی تھی, کیونکہ امام تو کنفائن تھے علیہ السلام, تو وہ تھوڑی چلا رہے تھے سسٹم جو ہے وکلاء چلا رہے تھے. امام تو ڈائریکٹلی لوگوں سے بات نہیں کر سکتے. 10th امام and 11th امام علیہ السلام وہ ڈائریکٹلی لوگوں سے بات نہیں کر سکتے تھے. اس زمانے میں وکلاء جو ہے ان کے پاس براڈ پاورز تھیں, وہ جو چاہے کہہ سکتے تھے امام کے نام میں, اور یہ بھی جو ہے انہوں نے امام کے نام میں کہا سسٹم خمس آن سیونگز کی. بہرحال یہ بات اسٹیبلشڈ ہے, آپ جا کے کسی بھی عالم سے پوچھ لیں کہ آپ ہمیں ثبوت دیں کہ مدینہ کے لوگوں نے خمس دیا یا نہیں. اور اگر مدینہ کے لوگوں نے حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خمس نہیں دیا, نہ اس کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھا, نہ حضور نے اس کے بارے میں مسائل بتائے, تو یہ بات خالی یہ بات جو ہے ثابت کر رہی ہے کہ خمس واز ناٹ ایگزسٹنگ, دس سسٹم خمس آن سیونگز واز ناٹ ایگزسٹنگ ڈیورنگ پروفیٹس ٹائم. اور نہ ہی امام علی علیہ السلام کے بارے میں کے زمانے میں جب وہ کوفہ میں تھے, تو
آپ دیکھیں, آپ پوچھیں کہ کیا کوفہ کے لوگوں نے خمس دیا امام علی کو, پیپل آف ہز کیپٹل؟ کیا انہوں نے چارج کیا جو ہے انہوں نے جو ہے کوفہ کے لوگوں نے جب امام علی علیہ السلام جو ہے وہ خلیفہ تھے, ان سے جو ہے خمس کے بارے کے مسائل پوچھے؟ کیا امام علی علیہ السلام نے ان کے جوابات دیے کہ خمس اس طریقے سے دینا چاہیے آپ کو؟ nothing, it's not there. بہرحال یہ جو ہے خمس کے بارے میں آپ کو بتانا تھا, اور یہ بات بھی واضح کرنی تھی اس کے ذریعے سے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ علماء معصوم ہیں اور بالکل پرفیکٹ ہیں اور ہم جو ہیں علماء پہ ریلائی کریں گے اور ہم بچ جائیں گے. کیونکہ آپ سوچیں کہ یہ تو جو ہے کرسچن بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں نے اپنے علماء پہ ریلائی کیا, تو اگر میرے عمل میں کچھ غلطی ہے آپ میرے عالم سے پوچھیں, مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسے پکڑ ہوگی کہ نہیں؟ آپ کے پاس اگر آپ کو خدا نے ایک کتاب بھیجی تھی, اینڈ I'm not gonna go into کہ ان کا کیا سچویشن ہوگا, اللہ بیسٹ جانتا ہے, مگر یہ جو ہے وہ ایکسکیوز نہیں لا سکتے کہ بھائی ہم نے بلائنڈلی اپنے علماء کو فالو کیا. یہ وہ یہودی جن کے بارے میں جیسے حدیثیں ہیں ریگارڈنگ سورۃ توبہ ورس 31 کہ انہوں نے کہا بھائی ہم نے اپنے علماء کو فالو کیا. آپ سے کہا جائے گا کہ تورات تھی آپ کے سامنے, آپ تورات پہ عمل نہیں کر رہے تھے, آپ اپنے علماء کو بلائنڈلی فالو کر رہے تھے حالانکہ ٹکراؤ تھا. تو اسی طریقے سے آپ سمجھتے ہیں آپ بچ جائیں گے, آپ کہہ لیں گے کہ بھائی ہم اپنے علماء کو فالو. تو لوگ کیا کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے علماء بالکل پاک و صاف ہیں, there is nothing about them that is wrong. آپ بالکل جو ہے آنکھ بند کر کے انہیں فالو کر سکتے ہیں, you'll be on the perfect right path. تو یہ تو ہم نے آپ کو ابھی ثابت کر دیا خمس کے بارے میں بتا کے کہ جو ہے خمس جو ہے وہ ہے ہی نہیں آپ کی سیونگز پہ, اور آپ کے علماء آپ کے مراجع کہہ رہے ہیں کہ خمس ہے, فرض ہے, آپ کو دینا ہے. اہل منبر کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف آپ کو دینا ہے مگر آپ نہیں دیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا, آپ کے اوپر یہ عذاب آئے گا, دنیا میں یہ عذاب آئے گا, آخرت میں یہ عذاب آئے گا, آپ نے جو ہے یہ حق چھینا وہ حق چھینا. And it's not there. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے آپ کے علماء جو ہے یا مراجع تقلید بالکل ایسے پرفیکٹ معصوم ہیں, they are so perfect in what they are saying کہ آپ آنکھ بند کے انہیں فالو کر دیں and everything جو ہے is gonna be taken care of. نہیں, آپ کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے کہ آپ جو ہے یوم القیامہ پہ پہنچیں اور آپ سمجھیں کہ ہمارا سارا معاملہ صاف ہے, کیونکہ جو ہے اگر کوئی پرابلم ہے ہم جو ہے وہ علماء پہ پن کر لیں گے, اہل منبر پہ پن کر لیں گے, مراجع پہ پن کر لیں گے. نہیں, اگر کوئی بات بالکل واضح ہے تو آپ پن نہیں کر سکتے. تو ہم بس آپ کو یہ ڈیمانسٹریٹ کریں کہ آپ یہ ایکسکیوز نہیں بنا سکتے, نہ صرف خمس میں بلکہ جو ہے اور بھی چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ علماء اور اہل منبر اینڈ ایون مراجع میں, مراجع کرام میں آپ کو جو ہے بہت سے ملیں گے who are sectarian, کچھ آپ کو ملیں گے who are very sectarian اور کچھ آپ کو ملیں گے who are less sectarian. تو مثال کے طور پہ آپ یہ مسئلہ لے لیں, آپ کو جو ہے توضیح المسائل میں ملے گا and you'll find it even from مراجع, not only from اہل منبر, کہ اگر آپ غیر شیعہ کو زکوٰۃ دیں تو جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو یہ بھی آپ کو ملے گا کہ آپ غیر شیعہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ یہ تو سیکٹیرین رولنگ ہے, تو کہیں گے نہیں دیکھیں فقہ کا مسئلہ ہے, اگر امام جو ہے وہ ٹھیک سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور ہماری فقہ کہہ رہی ہے کہ جو ہے وہ ٹھیک سے نماز نہیں پڑھ رہے تو پھر ہماری نماز خراب ہو جائیں گی. تو ہم کہیں گے اچھا ٹھیک ہے, نماز کو چھوڑ دیں, سائڈ پہ کر دیں, زکوٰۃ کو لے آئیں. تو یہ رولنگ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیکٹیرین رولنگ نہیں ہے کہ آپ اگر کسی غیر شیعہ کو جو ہے زکوٰۃ دیں تو جو ہے وہ باطل ہے, آپ کو پھر سے زکوٰۃ دینی. آپ کھولیں اپنی توضیح المسائل کھولیں, دیکھیں زکوٰۃ کے مسئلوں میں آپ کو مل جائے گی یہ رولنگ. is this not sectarianism؟ تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کے مراجع, آپ کے علماء, are they sectarian or not sectarian? And if they are not sectarian, why is this sectarian ruling there? یہ sectarian ruling کیوں ہے؟ تو ہم آپ کو بس یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ آپ یہ نہیں سمجھیں کہ ہمارے علماء, ہمارے اہل منبر, ایون our مراجع are perfect اور جو ہے ہم ان پہ پن کر سکتے اور ہم بچ جائیں گے, کیونکہ یہ بات آپ کے سامنے اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ جو ہے they are not معصوم and they have their faults and they have their flaws. آپ دوسری چیز یہ بھی دیکھ لیں کہ کتنے اہل منبر, کتنے علماء, کتنے مراجع
جو ہے وہ صلاۃ الجمعہ میں جاتے ہیں، نماز جمعہ میں، اور ایسے جمعہ میں جہاں پہ وہ جو ہے سامنے نہیں ہے. دیکھیں یعنی وہ امام نہیں ہے. اگر جو ہے کوئی عالم، کوئی اہل منبر، کوئی ذاکر، کوئی مرجع جو ہے وہ خود جو ہے وہ امام الجمعہ ہے، وہ الگ بات ہے. مگر اگر وہ امام الجمعہ نہیں ہے تو وہ جا رہے ہیں اور پیچھے پڑھ رہے ہیں behind whoever is the امام الجمعہ. آپ تحقیق کر لیں، آپ کو دیکھیں، آپ کو بہت سے ایسے انسٹنسز ملیں گے کہ یا تو وہ جا ہی نہیں رہے ہیں، اور جا رہے ہیں تو کبھی کبھی اس میں ہی جا رہے ہیں جہاں پہ وہ امام جمعہ ہے، اور جب وہ امام جمعہ نہیں ہے تو پیچھے نہیں پڑھ رہے ہیں. there are things for you to think about. میں صرف یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ they are perfect, they are humans. وہ اپنی کوشش کرتے ہیں، ان میں we respect them، ان کا احترام کرتے ہیں، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ they are perfect. they are not perfect. ان کے پاس اپنے everyone has their flaws, they also have their flaws. تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ایک اور سچویشن جو پرانے زمانے میں، یہ بات کافی چھپائی گئی ہے مگر جو ہے it became evident، اور جو تحقیق کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کافی ایویڈنٹ ہے کہ سینچریز تک جو ہے اہل تشیع کی کمیونٹیز میں یہ کہا جاتا تھا کہ قرآن جو ہے محفوظ نہیں ہے، اور اس میں جو ہے بڑے بڑے ہال آف فیم علماء آتے ہیں، جیسے علامہ مجلسی فار ایگزامپل، جنہوں نے جو ہے باقاعدہ اس کے بارے میں لکھا کہ جو ہے نہ صرف کہ تحریف ہے، مگر جو ہے ہم آپ کو اس کی وجہ بھی بتائیں گے کہ ہمارے پاس اتنی حدیثیں ہیں، جتنی ہمارے پاس امامت پہ حدیثیں ہیں اتنی ہمارے پاس تحریف پہ ہیں، تو ہم اسے کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں قرآن میں تحریف ہے، یہ محفوظ کتاب نہیں ہے. اب آج کے جتنے علماء ہیں they understood کہ یہ کتنی کفرانی بات ہے، اور انہوں نے جو ہے یہ بات بہت زور و شور سے کہی کہ نہیں نہیں، ہم شیعہ کمیونٹیز میں جو ہے ہم 100% مانتے ہیں کہ قرآن محفوظ کتاب ہے. تو واقعی آج کی شیعت 100%، یا یہ کہیں تقریباً 100% جو ہے یہ مانتی ہے کہ جو ہے قرآن بالکل محفوظ ہے، and it's perfect، and اس میں جو ہے کوئی تعریف نہیں ہے. مگر for centuries علماء such as great hall of fame علماء like علامہ مجلسی and others، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں قرآن میں تعریف ہے، اور ان کے زمانے میں لوگ نے بلائنڈلی فالو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ٹھیک ہے ہمارے جو لیڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے قرآن میں تعریف ہے تو ہم بھی اسے فالو کر رہے ہیں. جس طریقے سے جو ہے وہ علامہ مجلسی کو فالو کر رہے تھے، اور وہ علامہ مجلسی کہہ رہے تھے کہ جو قرآن میں تعریف ہے تو وہ بھی مان رہے تھے کہ قرآن میں تعریف ہے. اسی طریقے سے آج جو ہے آپ کے علماء جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ پہ زکوٰۃ نہیں، اور آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں. اور somehow you might be under the misimpression کہ جو ہے یہ ان پہ آپ پن کر سکتے ہیں، ان پہ آپ پن نہیں کر سکتے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا یہ بات کلیئر نہیں تھی، تو ہم اس بات کو کلیئر کر لیتے ہیں. تو کس بیسس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ پہ زکوٰۃ ہے، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اپنے مال پہ زکوٰۃ دو، اپنے مال پہ جو ہے اپنے مال میں سے خرچ کرو خدا کی راہ میں. تو قرآن تو کہہ رہا ہے، حدیث جو ہے بھری ہوئی ہیں جہاں پہ، بلکہ ورلڈ فیڈریشن، خوجہ ورلڈ فیڈریشن نے ایک کتاب چھاپی 40 حدیث آن زکوٰۃ. اس میں بار بار موسٹ کامن اسٹیٹمنٹس یہ ہیں کہ مال اموال، مال اموال، اپنے مال پہ زکوٰۃ دو، اپنے اموال پہ زکوٰۃ دو. امام صادق علیہ السلام کی جو ہے حدیث ہے کہ جو ہے آپ کی 40 درہم ہے تو 1 درہم جو ہے اس پہ آپ کو جو ہے زکوٰۃ دینی ہے. تو یہ ساری احادیثیں ہیں. کہا جا رہا ہے کہ جو ہے آپ خرچ کریں، خدا کی راہ میں خرچ کریں، زکوٰۃ دیں. اور زکوٰۃ آتی ہے تزکیہ سے، تزکیہ یعنی پیوریفیکیشن. تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہی براٹ دس سسٹم کہ آپ کا مال جو ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ ریئلی اٹس پریولیج فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ اسے خرچ کر سکتے، اس میں سے استعمال کر سکتے اپنے لیے، مگر اسے آپ پیوریفائی کریں. کیسے پیوریفائی کریں؟ زکوٰۃ کے تھرو پیوریفائی کریں. زکوٰۃ جو ہے وہ تزکیہ سے آتا ہے، پیوریفیکیشن. تو مال کی پیوریفیکیشن، زکوٰۃ المال، جس چیز کی ہم بات کریں اسے زکوٰۃ المال کہا جاتا ہے. تو جب یہ سب کچھ ہے تو کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہے؟ تو ایک بہانہ بنایا جاتا ہے. یہ سے جو ہے ایک بہانہ ہے، ایک بہانہ بنایا جاتا ہے، ایک ایکسکیوز لیا جاتا ہے. ایک حدیث کو پروفٹ کی سائٹ کی جاتی ہے جہاں پہ جو ہے وہ پروفٹ بتا رہے ہیں لوگوں سے کہ اپنے ان اناج پہ جو ہے آپ زکوٰۃ دیں، اپنے جو ہے سونے پہ اور چاندی پہ جو ہے آپ زکوٰۃ دیں، آپ اپنے جانوروں پہ، ان جانوروں پہ زکوٰۃ دیں. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پروفٹ جو ہے وہ ڈیٹیل کر رہے تھے لوگوں کے سامنے
جب وہ لوگوں کے سامنے آئے اور زکوٰۃ کے بارے میں بتا رہے تھے اور انہیں کہہ رہے تھے بھائی آپ ان چیزوں پہ، انہوں نے دیکھا ان کے لوگوں کے پاس کیا تھا، انہوں نے بتایا ہاں ان پہ زکوٰۃ دیں، ان پہ زکوٰۃ دیں، ان پہ زکوٰۃ دیں، اور جہاں پیسے کی بات ہے انہوں نے کہا کہ اپنے سونے اور چاندی پہ زکوٰۃ دیں، یا اپنے سونے اور چاندی کے سکوں پہ زکوٰۃ دیں، یا اپنے سونے چاندی کے نگٹس پہ زکوٰۃ دیں، بیسکلی اپنے سونے اور چاندی پہ زکوٰۃ دیں۔ تو ہمارے پاس نہ تو سونا ہے آج اور نہ چاندی ہے، ہمارے پاس تو کیا ہے، ڈالرز ہیں، پاؤنڈز ہیں، روپے ہیں، شلنگز ہیں، سونا چاندی ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے جو ہے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دس از دی کلیم دیٹس میڈ، اینڈ اس کی بیسس پہ ایک پوری جو سسٹم ہے، اکنامک سسٹم جو ہے اسلام کی، غربا کو اپلفٹ کرنے کے لیے، جس کا جو، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، صدقہ جو ہے از آپشنل، آپ دیں یا نہ دیں، فرض جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، جو ایک سسٹم خدا نے سیٹ کی جس سے غریب لوگ اپلفٹ ہو سکتے ہیں، اسے آپ نے جڑ سے کاٹ دی، اور کیا کہہ کے کاٹی کہ یہ تو سونے اور چاندی کی بات ہے، ہمارے لیے تھوڑی ہے۔ تو ہم آپ کو جو ہے اس کے بارے میں قرآن میں دکھا دیتے ہیں کہ یہ جو سونے چاندی کا مسئلہ ہے، یہ اس طریقے سے کیسے نہیں ہے۔ آپ سورہ توبہ میں دیکھیں ورس 34 اور 35، تو ورس 34 کے اینڈ پہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاملہ شروع کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اور اس کی خبر آپ دیں کہ ایک بہت پینفل، تکلیف والا عذاب جو ہے ہوگا ان لوگوں کے لیے جو اپنا، اور یہاں پہ ذہب و فضہ جو ہے استعمال کیے گئے ہیں لفظ، سونا اور چاندی، وہ لوگ جو اپنا سونا اور چاندی جو ہے پکڑ کے رکھتے ہیں اور اسے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، they are stingy about it، بخیل ہیں، ان لوگوں کو آپ یہ بشارت دیں کہ ان کے لیے جو ہے ایک بہت تکلیف والا عذاب ہوگا۔ اور اب آپ نیکسٹ ورس یہ اس معاملے کو کنٹینیو کریں، ورس 35، اس دن یعنی یوم القیامہ آئے گا کہ ان کے یہ جو خزائن ہیں، یہ سونا اور چاندی جو ہے ان کا، اسے جو ہے گرم کیا جائے گا، یہ میٹل ہے، اس میٹل کو گرم کیا جائے گا نار جہنم کے ساتھ، اور ان کے ماتھوں پہ اور ان کے سائڈز اور ان کی پیٹھ جو ہے اس سے جو ہے اسے برینڈ کیا جائے گا، انہیں جو ہے یہ عذاب دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا یہ تھا وہ سونا اور چاندی، یہ تھا وہ خزانہ جو آپ نے جو ہے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، اور آپ بخیل ہو رہے تھے اس کے بارے میں اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے تھے، اب جو ہے آپ اس کا جو ہے عذاب جو ہے اس کا ذوق لیں۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے اس آیت کو پڑھنے کے بعد، دیکھیں یہ آیت جو ہے نا، یہ سونے اور چاندی کے بارے میں ہے، ان لوگوں کے بارے میں ہے جو سونا اور چاندی، ذہب و فضہ، اسے جو ہے ہولڈ کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈالرز ہولڈ کر سکتے ہیں اور ڈالرز ہمیں خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ خدا تو وہ ان لوگوں پہ عذاب لائے گا نا جو سونا اور چاندی ہولڈ کر رہے تھے، ہم پہ تھوڑی، ہم اس میں تھوڑی پھنسیں گے، ہمارے پاس تو ڈالرز تھے، اور اگر ہم نہیں خرچ کرتے ڈالرز، نو پرابلم، خدا کی راہ میں ہمارے پاس جو ہے پاؤنڈز ہیں، روپے ہیں، ہم نہیں خرچ کرتے خدا کی راہ میں، نو پرابلم، آیا جو ہے وہ تو سونا، تو کوئی نہیں یہ کہے گا۔ آپ جس سے بھی پوچھ لیں سب لوگ کہیں گے کہ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب سونا اور چاندی کہہ رہا ہے، وہ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ اس زمانے کا پیسہ سونا اور چاندی تھا، تو یہ جنرل آیت ہے اور یہ سب پہ ایپلیکیبل ہے، سب کہیں گے آپ سے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، وہ آپ کو یہ بتائیں گے۔ یہ سورہ توبہ ورسز 34 and 35 جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سونا اور چاندی جو وہ بخیل لوگ اپنا ہولڈ کر رہے تھے، تو جو ہے اسے جو ہیٹ کر کے جو ہے ان کے ماتھوں پہ جو ہے پیٹا جائے گا، ان کے سائڈز پہ، ان کی پیٹھ پہ، ان کی بیک پہ جو ہے they will be branded by that, they will be punished by this molten metal۔ تو آپ کسی عالم سے بھی پوچھ لیں، وہ کہیں گے، وہ آپ کو کیا سمجھائیں گے؟ وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ نہیں آپ غلط فہمی میں نہیں ہوں کہ یہ صرف ان لوگوں کے پاس ہے جن کا جو ہے پیسہ جو ہے وہ گولڈ میں تھا، جن کا پیسہ جو ہے وہ سلور میں تھا، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طریقے سے کہہ رہا ہے کیونکہ جو ہے اس زمانے میں پیسہ جو ہے گولڈ اینڈ سلور میں ہوتا تھا۔ دا پوائنٹ از کہ اف یو آر رچ پرسن اینڈ یو ہولڈنگ اٹ، اور آپ خدا کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہیں، تو جو ہے آپ پہ عذاب آئے گا، آپ خدا کی راہ میں خرچ کریں، دس از واٹ دے گونا ٹیل یو۔ اچھا، تو اگر آپ یہاں قرآن کی آیت میں یہ کہہ رہے ہیں، تو وہی چیز تو پروفٹ نے بھی کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو ہے آپ اپنے سونے اور چاندی پہ زکوٰۃ دیں، تو وہ کیا کہتے تھے؟
وہی بات ہے، آپ سے کہہ رہے تھے آپ اپنے پیسے پہ زکوٰۃ دیں. دیکھیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج جو ہے وہ آتے اور وہ فرض کریں امریکہ میں جو ہے آتے، تو امریکہ میں کیا استعمال کیا جاتا ہے پیسے پہ کے طور پہ؟ ڈالرز استعمال کیے جاتے ہیں. تو وہ لوگوں سے کہتے اپنے ڈالرز پہ زکوٰۃ دو. یا انگلینڈ میں آتے تو انگلینڈ میں جو ہے آیتیں نازل ہو رہی تھی، ہو رہی ہوتی، تو جو ہے یہ ہوتا کہ اپنے پاؤنڈز پہ آپ زکوٰۃ دیں. اس زمانے میں کیا کرنسی تھی، وہ کیا لوگوں کو بتائیں؟ لوگوں کو یہی تو بتا سکتے ہیں جو ان کی کرنسیز تھی. تو کیا کرنسیز تھی اس زمانے میں؟ سونا اور چاندی. یا تو گولڈ کے نگیٹس ہوتے تھے، سلور کے نگیٹس ہوتے تھے، یا پھر سونے کی کوائنز ہوتی تھیں یا چاندی کی کوائنز ہوتی تھیں. تو یہی بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے سونے اور چاندی پہ جو اس زمانے کے پیسے تھے، سونا اور چاندی واز یوزڈ ایز منی. اس زمانے میں جو ہے جب آپ پیسوں کا ذکر کرتے تھے تو وہ ذکر کرنے کے دو طریقے تھے. یا تو آپ کہہ سکتے تھے سونا اور چاندی، جب آپ پیسے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے سونا اور چاندی. یا آپ کہہ سکتے تھے دینار اور درہم. اور بلکہ یہ بھی آیا ہے، امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے اس کے بارے میں کہ آپ کے پاس 40 درہم ہے تو ان میں سے ایک درہم جو ہے آپ کے زکوٰۃ کا ہے. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ کیونکہ یہ حدیث ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ کنٹریز جو ایک کرنسی جو اپنی کرنسی کو دینار اور درہم کہتے ہیں کہ ان پہ زکوٰۃ ہے، اور وہ جو نہیں کہتے ہیں ان پہ نہیں. امام صادق علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ 40 درہمز پہ ایک درہم ہے؟ اس زمانے میں ڈالر تھوڑی تھا. وہ یہ تھوڑی کہتے کہ آپ کے 40 ڈالرز پہ ایک ڈالر کی جو ہے زکوٰۃ ہے، یا آپ کی جو ہے 40 روپیز پہ ایک روپے کی زکوٰۃ ہے. یہ تھوڑی کہتے، نہ ڈالر تھے نہ روپیز تھے. کیا تھے اس وقت درہم تھے. انہوں نے کہا آپ کے 40 درہم ہے، ان میں سے ایک درہم جو ہے آپ کی زکوٰۃ ہے. تو آج بھی آپ جو ہے بچ نہیں سکتے ہیں اس معاملے میں کہ آپ کہہ دیں کہ نہیں یہ تو سونے اور چاندی پہ. دس از اے سلی آرگیومنٹ، ٹوٹلی سلی آرگیومنٹ. اس کے کوئی سر پیر نہیں ہے، کیونکہ دیٹ واز دی کرنسی آف دی ٹائم. اور اس کا ثبوت کہ جو ہے کرنسی کی بات ہو رہی ہے یہ ہے کہ آپ کو احادیث مل جائیں گے اور علماء خود آپ سے بتائیں گے کہ زیورات پہ نہیں ہے زکوٰۃ. زیور بھی تو سونا اور چاندی ہے. اگر آپ اس حدیث پہ آ رہے ہیں کہ جو ہے پروفٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے سونے اور چاندی پہ جو ہے زکوٰۃ دیں، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ علماء آپ سے یہ کیوں کہتے ہیں کہ زیور پہ زکوٰۃ نہیں دیں؟ اور علماء صحیح ہیں، زیور پہ زکوٰۃ نہیں ہے. مگر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو ہے وہاں پہ گولڈ میٹل اور سلور میٹل کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، بات پیسے کی ہو رہی تھی. وہاں پہ جو گولڈ اینڈ سلور کا استعمال ہے وہاں پہ پیسے کی بات ہے. دو انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں. یا تو یہ بات وہاں پہ اس پرٹیکولر حدیث میں، کیونکہ ویسے تو ہم بہت سی حدیث لا سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ واسٹ میجورٹی آف حدیث اس میں تو سونا اور چاندی کا ذکر بھی نہیں ہے، یہ ہے کہ اپنے مال پہ دیں. تو آپ ان حدیث کو کیوں آپ نے ڈراپ کر دیا؟ جو واسٹ میجورٹی آف حدیث ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ اپنے مال پہ زکوٰۃ دیں، انہیں تو آپ نے ڈراپ کر دیا، اور صرف یہ ایک حدیث آپ نے پکڑ لی جس میں سونا اور چاندی ہے. آلموسٹ لائک ایز اف آپ جو ہے زکوٰۃ سے بچنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے وہ والی حدیث پکڑ لی جس میں سونا اور چاندی ہے، اور وہ والی چھوڑ دی جس میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے مال پہ جو ہے آپ زکوٰۃ دیں. آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں کیا سونا اور چاندی آپ کا مال ہے؟ جو ڈالرز، روپیز، پاؤنڈز یہ آپ کا مال ہے. مگر اس زمانے میں سونا اور چاندی لوگوں کا مال ہوتا تھا. دیٹ واز واٹ دیئر کرنسی واز. ان کا پیسہ سونا اور چاندی میں ہوتا تھا. آج کے زمانے میں تو یہاں تک معاملہ آ گیا کہ لوگ جو اپنا مال سٹاکس میں رکھتے ہیں. دیٹس دیئر لیکوڈ مال از ان سٹاکس، لیکوڈ ایسٹس. حتیٰ یہ کہ آج کے زمانے میں بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی تک آ گیا ہے. تو لوگ کہیں گے او اپنا سارا مال جو ہے کرپٹو کرنسی میں ڈال دیں، بٹ کوائن میں ڈال کے ہمارے پاس ہم پہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں. ایسی نہیں ہے. آپ کو آپ کی کرپٹو کرنسی پہ زکوٰۃ ہوگی، آپ کی بٹ کوائن کرنسی پہ زکوٰۃ ہوگی. تو اس زمانے میں کرنسی واز گولڈ اینڈ سلور. تو کوشچن یہ ہے کہ جب پروفٹ یہ کہتے ہیں ان دس پرٹیکولر حدیث، ویسے تو جنرل حدیث جو ہے واسٹ میجورٹی وہ کہتی ہے مال یا اموال، مگر اس پرٹیکولر حدیث میں جب انہوں نے کہا گولڈ اینڈ سلور، تو یہ بتائیں کہ کیا یہ میٹل کی بات کر رہے تھے یا کرنسی کی بات کر رہے تھے؟ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو میٹل کی بات کر رہے تھے یا کرنسی کی بات کر رہے تھے. تو ہم کہہ رہے ہیں کرنسی کی بات کر رہے تھے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں انکلوڈنگ بعض مراجع کہہ رہے ہیں کہ بلکہ میجورٹی مراجع، مائنورٹی مراجع کہتے ہیں کہ یہ کرنسی تھی، مگر میجورٹی مراجع جو ہیں
اور جو واسٹ میجورٹی آف کمیونٹی جن فالو کر رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ میٹل کی بات تھی. تو اگر یہ میٹل کی بات تھی تو پھر آپ کے زیور پہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر یہ میٹل کی بات تھی تو آپ کے زیور پہ بھی ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آپ اس حدیث کو لے رہے ہیں اور آپ باقی حدیث کو جو ہے اگنور کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ مال پہ دو, انہیں آپ اگنور کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم صرف اسے ہی لیں گے. تو اگر آپ صرف اسے ہی لیں گے تو پھر آپ جو حدیث کہہ رہی ہے کہ آپ کو زیور پہ نہیں دینا پھر اسے بھی چھوڑیں اور اسے ہی لیں, کیونکہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ سونے پہ اور چاندی پہ دیں. اگر آپ کا سونے اور چاندی کے برتن ہے پھر اس میں بھی زکوٰۃ دیں, اس پہ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ آپ کے سونے اور چاندی کے زیورات ہیں اس پہ زکوٰۃ دیں, اس پہ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اس پہ کیوں ایک دم سے آپ آ جاتے ہیں کہ نہیں اس پہ نہیں ہے کیونکہ یہ پیسہ نہیں ہے؟ ہاں کیونکہ یہ پیسہ نہیں ہے, رائٹ, کمس ٹو دیٹ پوائنٹ. تو آپ واپس آ گئے گھوم پھر کے واپس, یو کیم ٹو دا سیم پوائنٹ, کیونکہ یہ پیسہ نہیں ہے. تو کیا مطلب ہے؟ زکوٰۃ پیسے پہ تھا, لوگوں کے پاس سونی چاندی کا پیسہ تھا اس پہ آپ زکوٰۃ دیں. آج کا پیسہ چینج ہو گیا, کرنسی ہیز چینجڈ. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اگر فار ایگزامپل پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اولڈ امریکہ میں آتے جہاں پہ سلور ڈالر ہوتا تھا اور کہیں کہ آپ اپنے سلور ڈالر پہ جو ہے زکوٰۃ دیں, پھر آپ چینج کر لیں کرنسی. جب آپ کا زکوٰۃ کا ٹائم آتا ہے, زکوٰۃ کی ڈیٹ آتی ہے, آپ وہ سلور ڈالر جو ہے اسے پاؤنڈس میں چینج کر دیں اور آپ کی زکوٰۃ کی ڈیٹ نکل گئی واپس جو ہے سلور ڈالر میں ڈال دیں اور کہیں کہ میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ اس وقت جب میری زکوٰۃ کی ڈیٹ آئی تھی میں نے چینج کر دیا تھا اسے, I put it in another currency. تو دس از گیمز. آپ خدا کے ساتھ گیمز نہیں کھیل سکتے ہیں. آپ کہاں بھاگیں گے؟ You can't run away. Allah subhanahu wa ta'ala is gonna catch you in the grave or on یوم القیامہ. اور آپ چھپ نہیں سکتے کسی کے پیچھے, آپ مرجو کے پیچھے نہیں چھپ سکتے. They have their own, ان کے پاس خود اپنا جو ہے روسٹر ہے جو انہیں جو خدا کے ساتھ کلیئر کرنا ہے. وہ آپ کا کہاں کریں گے؟ آپ کے پاس اپنا روسٹر ہے. تو the whole philosophy of zakat is کہ آپ کا جو مال ہے وہ آپ کا نہیں ہے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں, آپ کو اجازت ہے استعمال کرنے کی اس کنڈیشن پہ کہ آپ اسے جو ہے پاک و پاکیزہ کر دیں. آپ اپنا مال کیسے پاک و پاکیزہ کرتے ہیں؟ زکوٰۃ دے کے. That's how you clean it up so that it is clean money. Otherwise اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں دی ہے, you are using dirty money. آپ کا مال جو ہے گندا ہے, it's dirty money. جب تک آپ نے اس پہ زکوٰۃ نہیں دی ہے, جو زکوٰۃ اس پہ فرض ہو گئی ہے, اور زکوٰۃ کے اپنے رولز ہیں کہ you wait for 1 year and then you see کہ جو ہے آپ کا جو ہے lowest point within the last 12 months کیا تھا, اور پھر اس lowest point پہ جو ہے آپ جو ہے کیلکولیٹ کریں زکوٰۃ. تو جو زکوٰۃ آپ پہ فرض ہو گئی ہے وہ آپ کو دینی ہے, اور جب تک آپ اسے نہیں دیں گے your money is dirty money. اچھا, ہمارے یہاں جو ہے زکوٰۃ اور خمس کو کنفلیٹ کیا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے مال پہ خمس نہیں دیا تو آپ کا جو ہے جو منی از ڈرٹی منی. نو, دیٹس رانگ. کیونکہ پروفٹ کے زمانے میں لوگوں نے خمس نہیں دیا, مدینہ کے لوگوں نے. واز دیئر منی ڈرٹی منی؟ نہیں, پروفٹ نے ان سے نہیں کہا کہ یو ہیو ڈرٹی منی بیکاز آپ نے نہیں دیا. مگر آج کے علماء آپ سے کہیں گے کہ نہیں, اگر آپ نے خمس نہیں دیا اپنی سیونگز پہ تو یور منی از ڈرٹی. نو, یہ زکوٰۃ کے لیے ہے. اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں دی then your money is dirty money. کیونکہ زکوٰۃ آتی ہی اس لفظ سے ہے, تزکیہ. No, it's the thing that brings cleanliness, the act of purification. زکوٰۃ المال, مال کو صاف کرنا. زکوٰۃ المال کا مطلب ہے مال کو صاف کرنا. تو جب تک آپ نے زکوٰۃ نہیں دی آپ کا مال گندا ہے. It is rotten or it is stinky. It's not pure. آپ جو ہے وائلیشن کر رہے ہیں, خدا کا وائلیشن کر رہے ہیں. خدا نے کہا کہ آپ اپنا مال استعمال کر سکتے ہیں, میں نے آپ کو اجازت دی ہے. یو نیڈ گاڈس پرمیشن. یہ از ناٹ یورز, یہ خدا کے ہے. خدا نے کہا میں نے آپ کو یہ مال دیا, اجازت دی اسے استعمال کرنے کے لیے, آن دی کنڈیشن کہ آپ اسے پیوریفائی کریں. پیوریفائڈ بائی گیونگ زکوٰۃ. So that's why زکوٰۃ المال is very very important. Unfortunately یہ جڑ سے کاٹ دی گئی ہے in the last 1-2 centuries جب کرنسیز چینج ہو گئی تھی, کیونکہ اس سے پہلے جو ہے جنرلی گولڈ اور سلور کرنسیز چلتی آ رہی تھیں until maybe 2 centuries پہلے, مگر اب چینج ہو گیا ہے. تو ہم بچ نہیں سکتے یہ کہہ کے کہ جو ہے یہ گولڈ اینڈ سلور پہ ہے اور ہمارے پیسے پہ نہیں ہے. اگر جو ہے ہم اپنے مال پہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو ہماری پکڑ وہاں ہوگی. اور اگر آپ اس معاملے کے بارے میں کنفیوزڈ ہیں, اگر ابھی تک جو ہے آپ کنونس نہیں ہوئے ہیں کہ آپ کو جو ہے
آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے آپ کے ڈالرز اور پاؤنڈز وغیرہ پہ، تو آپ اپنے آپ سے ایک بات پوچھیں کہ اگر آپ اس کنفیوژن میں ہیں ابھی تک that you haven't fully got the point، تو پھر آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر یہ بات صحیح ثابت ہوئی تو آپ کے لیے تو خسارہ ہے، so why take the chance؟ why take the chance؟ آپ اپنی زکوٰۃ دیں and don't take the chance۔ it all depends کہ آپ اپنی آخرت کو کیا ویٹ دیتے ہیں۔ is it important for you؟ آپ کے لیے یہ بات اہم ہے کہ یوم القیامہ پہ آپ کی بچت ہو جائے، قبر میں آپ کی بچت ہو جائے، یا یہ بات اہم نہیں؟ اگر یہ بات اہم ہے آپ کے لیے تو پھر احتیاط کے بیسس پہ، اپنے آپ کو بچانے کے بیسس پہ کم سے کم اسی نیت سے کر لیں۔ ویسے تو یہ معاملہ بالکل واضح is very clear کہ آپ کو اپنے پیسے پہ زکوٰۃ دینی ہے۔ there is no doubt about، not a shred of doubt about it۔ اگر کوئی یہ بات کہے کہ آپ کو نہیں دینی ہے، they are absolutely 100% wrong۔ ان کی پکڑ بھی ہوگی، آپ کی پکڑ بھی ہوگی اگر آپ انہیں اس بات پہ فالو کریں گے۔ مگر اگر آپ کو اس کے باوجود بھی ڈاؤٹ ہے because you have been growing up in an environment that doesn't give zakat، تو کم سے کم احتیاط کے بیسس پہ جو ہے آپ اپنے آپ کو بچا لیں۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ جو ہم نے اپنی ساری ٹاپکس کمپلیٹ کر دی ہیں، ہماری ایک فائنل ایپیسوڈ ہوگی جس میں ہم یہ سیریز ریپ اپ کر لیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔